بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بچوں السلام علیکم. آج کشمیر لہو لہو ہو چکا ہے. ساری رات راولا کوٹ نعروں سے گونجتا رہا. سارا دن دھرنا جاری ہے. کتنے کشمیری مر گئے. دہشت گرد کہہ کے ان کو مار دیا گیا. باقیوں پر دہشت گردی کے پرچے کر کے انہیں اٹھا لیا گیا. اب ایک خطرناک پہلو یہ ہے کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے رینجرز کے بندے ہمارے پاس ہیں. آپ اندازہ کریں یہ ہمیں کہاں تک لے جائے گی ہماری فوج. کوئی سمجھ سے بالاتر ہیں یہ باتیں کہ ہمارے رینجرز، ہمارے پنجاب کے فوجی، ہمارے دوسرے فوجی وہ انہوں نے پکڑے ہوئے. انہوں نے، انڈیا نے نہیں. اب یہ ہمارے لیے بھی وہ ہو گئے ہیں. ہمارا خون ہے. ہم کبھی بیان دیتے ہیں کہ یہ راولا کوٹ والے کشمیری نہیں ہیں. مجھے تو خیر خوشی ہوگی اگر یہاں ملتان میں کوئی ایک کشمیری بیٹھ کے مظفر آباد کی حکومت کو بدل رہا ہو. اچھی بات ہے. بس اس سے آگے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. میں ملتان کے کشمیریوں سے بھی اور ان کی ناراضگی بھی مول لوں گا. میرے تو وہ ووٹر ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اگر ہم جا کے وزیر بن جاتے ہیں وہاں تو آپ کو کیا تکلیف ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ گولیاں کھا رہے ہیں ان کا موقف جو ہے اس کو سنا جائے اور کچھ نہ کچھ ان کی باتوں میں سچائی بھی ہے. میرے ملتان کے کشمیری زندہ باد. رومی بٹ زندہ باد. میرا بچہ ہے. رات دن میرا بہت لاڈلا بچہ ہے رومی بٹ. عاصم جو ان کا وزیر ہے یہاں بیچارے چھوٹی موٹی دکان چلاتا تھا، تھانے پہ جاتا تھا، لوگوں کے کام کراتا تھا. وزیر ہو گیا اور وہ فیصلے کر رہا ہے. کشمیر کا مسئلہ وہ حل کر رہا ہے. کیا 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 جائے. ان فوجیوں نے ریئلی کہیں کا نہیں رکھا ہمیں. آج وہ نعرہ جو وہ لگاتے تھے وہاں کے گیلانی صاحب جو نعرہ لگاتے تھے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، یہ نعرہ تو ہم نے ختم کر دیا. ہم نے، انڈیا ختم نہیں کر سکا. اللہ کی مرضی ہے. ہم انڈیا کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہماری فوج
اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے وہاں کی جو کل کو حکومت بننی ہے وہ سمجھ آ رہی ہے. ان کو شرم نہیں آتی بھائی اگر کل کو بنے گی اس کے اندر کون کون ہوں گے. یہ ابھی وہاں استحکام میں پاکستان پارٹی وہاں کی مقبول ترین پارٹی بن گئی ہے. وزیر اعلیٰ اپنی پارٹی چھوڑ کے اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں. کسی کو کچھ نہیں ملے گا, نون کو بھی کچھ نہیں ملے گا, پیپل پارٹی کو بھی کچھ نہیں ملے گا. وہاں تو نام رہے گا فوجیوں کا, باقی سب ختم ہو جائے گا. سب وہ مجھے وہ بھول گیا ہوں مثال, تو وہ کیا ہے کہ پر چھوڑے. میں کہتا ہوں کہ یہ تمہاری جو توسیع پسندانہ اور فاشسٹ ذہن ہے, اس نے ملک کو ڈبو دیا ہے. تمہیں ہم نے اپنا چوکیدار رکھا ہوا تھا, تم ہی ہمیں کھا گئے ہو, تم نے ہی گھر لوٹ لیا ہے, تم نے ہی گھر پہ قبضہ کر لیا ہے. تم کیا کر سکتے ہیں؟ اس طریقے کا جو ایک انہوں نے حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں جس میں سارے جا کے ہاتھ جوڑ کے کہیں گے عاصم منیر صاحب متضل اللہ العالی اعلی حضرت آپ پاکستان کی صدارت کا عہدہ قبول فرمائیے. میں تو یہ دیکھ بھی نہیں سکتا یہ منظر جو کل کو آنے والا ہے. پھر آج وہاں پہ ایران میں وہ ساتھ نہیں بھیجا انہوں نے, اس کو شہباز شریف کو, باقی اس کے ڈیلیگیشن کو, ان کو تو بولا ہے, لیکن عاصم منیر صاحب زبردستی پہنچ گئے ہیں تہران میں جنازے میں شرکت کرنے کے لیے, تجہیز اور تقویم کے تمام مراحل میں شامل ہونے کے لیے. یہ چیزیں جو ہیں یہ اچھی نہیں ہیں. ہمارا ہمسایہ ملک ہے ایران, آج حضرت علی خامنائی کی تدفین کا دن ہے. انہوں نے 2-3 مہینے انتظار کیا ہے, لیکن پھر بھی وہ بیٹا جنازہ کی تقریبات میں شامل ہونے پر دھمکیاں دے رہا ہے اسرائیل کہ اپنے باپ کے جنازے میں آئے تو مار دیں گے. امریکہ, ان کے حالات ایسے ہیں. ہم وہاں پہ بھی اپنی سیاست کر رہے ہیں. کشمیریوں کو ہم نے نہیں چھوڑا,
ایرانیوں کو ہم نہیں چھوڑ رہے، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے بہت اچھا اتحاد ہو جائے سعودی عرب کا، مصر کا، ترکی کا، ترکی کیا کا، پاکستان کا ہو جائے، اچھی بات ہے۔ اس کے دورس جو اثرات ہیں وہ بھی بٹوین دا لائن جسے کہتے ہیں وہ پڑھ لینا چاہیے۔ اس لیے میں بہت کھل کے باتیں آج نہیں کر رہا، صرف ایک وہی بات کر رہا ہوں کہ کشمیری ہم سے گئے، بغیر کشمیر کے جو ہماری شاہ رگ تھی پاکستان کھڑا رہے گا؟ قائد اعظم نے کہہ دیا تھا یہ پاکستان، کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، وہ شاہ رگ ہی ہم کاٹنے پہ تل گئے ہیں، تو بلوچستان فلانا کیوں کھڑے رہیں گے؟ یار ہم پہ رحم کھاؤ، رحم کھاؤ۔ بار بار میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ پاکستان بنایا نہیں تھا تم نے، پاکستان تم نے بنایا نہیں تھا، ڈبو گے تم، پہلے ڈبو چکے ہو ڈھاکہ کے اندر، اب پاکستان کو یہاں بھی ڈبو گے، بس ہم پہ معاف کر دیں، میں معافی کا خاص گار ہوں۔